بدعتیں اور ان سے بچاؤ۔ فصل اول، اقسام بدعت اور ان کے احکام۔ فصل دوم، مسلم معاشروں میں ظہور بدعت اور اس کے اسباب۔ فصل سوم، اہل سنت کا بدعتیوں سے تعلقات کا انداز۔ فصل چہارم، عصر حاضر کی چند نئی بدعتوں کے نمونے۔ فصل اول، اقسام بدعت اور ان کے احکام۔ بدعت کیا ہے؟ لغت کے اعتبار سے بدعت لفظ بدع سے ماخوذ ہے، جو بغیر سابقہ مثال کے کسی چیز کے ایجاد و اختراع کے معنی میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بدیع السماوات والارض، وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 170۔ یعنی اللہ تعالیٰ بغیر سابقہ مثال کے زمین اور آسمانوں کا ایجاد کرنے والا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، کہہ دو کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آیا۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 9۔ یعنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لانے والا پہلا پیغمبر نہیں ہوں، بلکہ مجھ سے پہلے بہت پیغمبر آ چکے ہیں۔ عام بول چال میں کہا جاتا ہے، فلاں شخص نے فلاں بدعت ایجاد کی جو پہلے کبھی نہ تھی۔ بدعت کی اقسام۔ پوائنٹ فرسٹ، عادات و اطوار کی بدعت جیسی نئی ایجادات و اختراعات کی بدعت۔ یہ بدعت جائز ہے اس لیے کہ عادات و اطوار میں اصل مباح و حلال ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، بدعت کی دوسری قسم ہے دین کے اندر بدعت پیدا کرنا، اور یہ بدعت حرام ہے اس لیے کہ شریعت و دین دراصل توقیفی چیز ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، جو ہمارے اس معاملے میں ایسی نئی بات پیدا کرے جس کی بنیاد اس میں نہ ہو وہ مردود ہے۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا معاملہ نہیں تو وہ مردود ہے۔ دین میں بدعت، اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اعتقادی بدعت، قولی و اعتقادی بدعت، جیسے جہمیہ، معتزلہ، روافض اور تمام گمراہ فرقوں کے اقوال، تحریریں اور ان کے اعتقادات۔ عملی بدعت، عبادات میں بدعت جیسی عبادات کا ایسا طریقہ نکالنا جو اسلام میں مشروع نہ ہو۔ اس کی بھی متعدد قسمیں ہیں جو حسب ذیل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، بدعت کا وجود اصل عبادت میں ہو، جیسے عبادت کا ایسا طریقہ نکالا جائے جس کی شریعت میں کوئی سند نہ ہو، مثلا نئی اور غیر مشروع نماز نکالی جائے، غیر مشروع روزہ رکھا جائے، یا نئی عید منائی جائے جیسے عید میلاد وغیرہ۔ پوائنٹ سیکنڈ، مشروع عبادت میں کسی چیز کا اضافہ کر دیا جائے، جیسے ظہر یا عصر کی نماز میں ایک رکعت بڑھا کر اس کی رکعتیں 5 کر دی جائے وغیرہ۔ پوائنٹ تھرڈ، مشروع عبادت کی ادائیگی میں بدعت پیدا کر لی جائے اور غیر مشروع طریقہ پر اسے ادا کیا جائے، جیسے مصنوع دعائیں اجتماعی طور پر گاہ گاہ کر پڑھنا، یا عبادت میں نفس پر اتنی سختی کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے دائرے سے نکل جائے۔ پوائنٹ فورتھ، کسی مشروع عبادت کے لیے غیر مشروع وقت کی تعین کرنا، جیسے یوم عاشورہ کو عبادت کے لیے خاص کر لینا، کسی خاص دن میں دن کو روزہ رکھنا وغیرہ، اس لیے کہ نماز و روزہ تو ضرور فرض ہے، لیکن ان کے اوقات مقرر کرنے کے لیے کوئی ٹھوس دلیل چاہیے۔ دین میں بدعت کی اقسام کا حکم۔ دین میں ہر بدعت حرام اور گمراہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، نئی باتوں سے بچو، ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور ایک
جگہ ارشاد گرامی ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، جو ہمارے اس معاملہ دین میں ایسی نئی بات پیدا کرے جس کی بنیاد اس میں نہ ہو، وہ مردود ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا دین نہ ہو، وہ مردود ہے۔ شاطبی کہتے ہیں، ان حدیثوں سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ دین میں پیدا کی ہوئی ہر چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی اور مردود ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادات اور اعتقادات میں بدعت حرام ہے، لیکن بدعت کی نوعیت کے اعتبار سے اس کی حرمت کا مختلف ہوگا، حرمت کا حکم مختلف ہوگا، اس لیے کہ بعض بدعتیں تو کھلا کفر ہے، جیسے قبروں کا طواف کرنا، قبروں پر نذر و نیاں چڑھانا، اصحاب قبر سے کچھ مانگنا، ان سے استغاثہ کرنا۔ اسی ضمن میں گالی قسم کی جہمی اور معتزلی افراد کی اقوال بھی آتے ہیں، اور بعض بدعتیں شرک کے وسائل ہیں، جیسے قبروں پر تعمیر، وہاں کی نماز اور دعا وغیرہ۔ بعض بدعتیں اعتقادی فسق کے درجے میں آتی ہیں، جیسے خوارج، قدریہ اور مرجیہ وغیرہ کی بدعتیں جو سراسر شریعت کی مخالف ہیں۔ ان میں سے بعض بدعتیں تو معصیت ہیں، جیسے ترک دنیا کی بدعت، دھوپ میں کھڑے ہو کر روزہ رکھنے کی بدعت، اور قوت بہ کو ختم کرنے کے لیے آپریشن وغیرہ کی بدعت۔ ایک انتباہ، بدعت کی تقسیم غلط ہے۔ جو شخص بھی بدعت کی دو قسمیں کرتا ہے، ایک بدعت حسنہ، دوسری بدعت سیئہ، وہ غلطی پر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی مخالفت کرتا ہے۔ ارشاد ہے، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بدعتوں کو گمراہی قرار دیا ہے، جبکہ بعض بدعتوں کو بدعت حسنہ کہنے والا گویا ہر بدعت کو گمراہی و ضلالت نہیں سمجھتا۔ علامہ حافظ ابن رجب شرح الاربعین میں لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ ہر بدعت گمراہی ہے، بہت ہی جامع ترین کلمہ ہے، جس سے کوئی بدعت نہیں نکل سکتی۔ یہ دین کا بہت ہی بنیادی قاعدہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے قول کے مطابق ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، جو ہمارے اس معاملہ دین میں ایسی بات پیدا کرے جس کی بنیاد اس میں نہ ہو، وہ مردود ہے۔ لہٰذا ہر نئی چیز جو دین کی طرف منسوب کی جائے گی اور دین میں اس کی کوئی اصل نہ ہوگی، اس کے گمراہی و ضلالت ہونے میں کوئی شک نہیں، اور دین اس سے بری الذمہ ہے، چاہے اس میں اعتقادی مسائل ہوں یا ظاہری و باطنی اقوال و اعمال۔ قول عمر رضی اللہ عنہ اور اس کی وضاحت۔ بدعت حسنہ کے قائلین کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک قول کے علاوہ کوئی دلیل نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول تراویح کے سلسلے میں ہے، آپ نے فرمایا، نعمت البدعۃ ھذہ، کیا ہی اچھی ہے یہ بدعت۔ بدعت حسنہ کے قائلین یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام میں بہت سی چیزیں نئی پیدا کی گئی ہیں، لیکن ہمارے اسلاف کرام نے اس کا انکار نہیں کیا ہے، جیسے ایک کتاب میں قرآن کو جمع کرنا، حدیث کی تدوین و تحریر وغیرہ۔ اس طرح کے سوالات کا جواب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کی اصل شریعت میں موجود ہے، لہٰذا یہ بدعت نہیں ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول بھی صحیح ہے۔ یہاں پر انہوں نے بدعت کا لغوی معنی لیا ہے، شرعی معنی نہیں، لہٰذا جس بدعت کی شریعت میں گنجائش ہے پھر اسے بدعت کہا جائے تو یہ سمجھے کہ یہاں بدعت سے مراد بدعت لغوی ہے، نہ کہ بدعت شرعی، اس لیے کہ شرعی بدعت وہ ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہ ہو۔ قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنے کی شریعت میں اصل موجود ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن مجید کو لکھ لینے کا مشورہ دیتے تھے، چونکہ قرآن مجید
پہلے مختلف جگہوں میں متفرق و منتشر تھا، لہذا صحابہ کرام نے ایک جگہ جمع کر دیا۔ ایسا صرف اس کی حفاظت کے لیے کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند راتیں تراویح کی نماز پڑھی، پھر چھوڑ دی، اس ڈر سے کہ کہیں ان پر فرض نہ ہو جائے، لیکن صحابہ کرام برابر اسے پڑھتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی الگ الگ انداز میں پڑھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا۔ جس طرح سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے، لہٰذا یہ دین میں کوئی بدعت نہیں ہے۔ تدوین حدیث کی بھی شریعت میں اصل موجود ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فرمائش پر بعض حدیثوں کے لکھنے کا حکم دے دیا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو وہ اندیشہ بھی ختم ہو گیا جس کے لیے حدیث کی تدوین ممنوع تھی، یعنی کہیں قرآن و حدیث خلط ملط نہ ہو جائے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں قرآن مکمل ہو چکا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں نے حدیث کی تدوین کی اور اس کو ضائع ہونے سے محفوظ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے، آمین۔